محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب إطرة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے روضہ امام رؤوف اور حرم سیدہ کریمہ اہل بیت کی پروردگار حفاظت فرمائے میرے اللہ وارث غدیر وارث ولایت وارث کربلا حضرت ولی العصر مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں مولا کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر بآواز بلند اس سے بہتر اگر ممکن ہو تو بآواز بلند درود کی تلاوت فرمائیں سب مل توجہ ہے گفتگو کا آغاز کی حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا سب سے پہلے میں آپ تمام اہل ولا کی خدمت میں عید سعید عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے پہلے جملے سے ہی آپ کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا نہ سکھر میں پہلی تقریر ہے نہ مزاج سے نہ آشنائی مسلسل حاضریاں ہوتی رہی اسی شہر میں پرانے سکھر میں روڑی میں سائیں والوں کیا تو ایک گزارش ابتدا میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں داد نہ دیں نعرہ نہ لگائیں کوئی شکوہ نہیں ہے لیکن غدیر ہے آپ تو خوش ہونے والے ہیں غدیر میں تو جلنے والے کو بھی بخن بخن کہنا پڑتا سلامت و شاد و آباد رہے تو چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا جو چہرہ غدیر میں مرجھایا جائے پھر میں سید ہو کے جشن کے آغاز میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں جسے علی کی ولایت کی خوشی نہیں ہے اللہ کرے وہ کبھی خوشی نہ دیکھے
سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہم بندوں کو اللہ والی عید منانے کی توفیق عطا کی۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ جو سفر کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں، باقی کافی دیر سے جشن شروع ہے، آپ نے بہترین پڑھنے والوں کو سماعت کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا شکر ہے۔ کوئی شاید جشن کے بعد کہے کہ اصغر نقوی یہ کیا کہہ کے چلا گیا؟ میرے بھائی میں نے نہیں کہا، امام معصوم سے بندے نے پوچھا مولا 3 عیدیں ہیں سال کی، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، ایک آپ کے نانا نے جمعے کے دن کو عید قرار دیا، کیا یہ تو ہیں بندوں کی عید ہے، کیا اللہ کے لیے بھی ان میں کوئی عید ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، الغدیر عید اللہ الاکبر، غدیر اللہ کی سب سے بڑی عید کا نام۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر، غدیر اللہ کی سب سے بڑی عید کا نام۔ اللہ اکبر، جتنا خوش ہو سکتے ہیں یہ خاصا ہے۔ خدا نے ان دنوں میں ہمارے ہی تو حصے میں مسکرانا رکھا، اور اس سے بڑا میڈیا میرے پاس ہے کوئی نہیں جہاں سے میں اپنا پیغام پہنچوں۔ سر اٹھائیے گا، کل کراچی کی زمین پہ کچھ انسان نما حیوان جمع ہوئے تھے۔ اب یار آپ کی مرضی ہے، جو لفظوں کا لطف لے سکتے ہیں، جو جوان چلاتے ہیں وہ میرے ساتھ ذرا سفر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ اکبر، اکثر کراچی میں دوست کہتے ہیں کہ آپ جوانوں کے حصے کے خطیب ہیں، تو میں نے کہا اس سے بڑا پیغام پہنچانے کا ذریعہ میرے پاس سر اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر، کل کراچی کی ایک شارع پہ، ایک سڑک پہ کچھ انسان نما حیوان جمع ہوئے اور انہوں نے کہا جی غدیر تو بے حیا لوگ مناتے ہیں، غدیر تو وہ انہوں نے جو غلاظت کا اظہار کرنا تھا وہ کیا۔ میں غدیر کے جشن میں، غدیر کے جشن کے منبر سے، اسپیکر سے کہہ رہا ہوں، ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمیں آپ کی یہ باتیں سن کے کوئی اضطراب نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے تم انہی کی نسل ہو جو منبروں سے علی پہ تبرہ کراتے تھے، ہمیں تمہارے شجرے کا پتا ہے، اور غدیر تو ہم مناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ خوش ہونے والوں کے شجرے کا بھی اعلان ہو جائے، جلنے والوں کے شجرے کا بھی اعلان ہو جائے۔ سر اٹھائیے گا، تم نے کہا کہ غدیر منانے والے سے سر اٹھائیے گا، منبر سے کہنے لگا۔ میں نے کہا میرے بھائی ہمیں آپ کی مجبوریوں کا پتا ہے، تجھے غدیر کے جشن سے تکلیف ہے اس لیے، یہ تو کسی کی محبت میں اعتراض نہیں کر رہا، ہمیں جناب کی مجبوریوں کا بخوبی اندازہ ہے۔ تجھے 18 ذی الحج کے جشن سے تکلیف اس لیے کہ اگر انہوں نے غدیر والا مولا بتا دیا تو میری سقیفہ والی دکان بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ ایسے نہیں، اس جملے میں داد نہیں تھا، ہی چاہیے مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، ہم کسی کی ضد میں جشن نہیں مناتے میرے بھائی، اور واللہ جنگل جگہ میں اسپیکر سے کہہ رہا ہوں، ہم کسی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم اسے علی کے سامنے لا کے کھڑا کریں اور اس کے ضد میں ہم علی کی ولایت کا جشن منائیں۔ سر اٹھائیے، میں نے کہا ہم تو اس کی ولایت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے، جس نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہا تھا ایھا الناس، یہی تو وہ ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا ہے۔ میں نے کہا جو علی آدم کی مٹی کو خمیر کر دو، پھر آدم کے کسی بچے کا اس علی سے تقابل ہی کیسا ہو سکتا؟ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہیں۔ اللہ اکبر، جو علی آدم سے پھر آدم کی کسی بچے کا اس علی سے تقابل ہی کیسا؟ یہی وجہ مبلغ اعظم قبلہ اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے اگر ہم نے دیوار پہ یا علی مدد لکھا نا تو جرت اگر کر لی تھی تو ٹھیک طریقے سے کر لیتے،
اللہ اکبر. اگر یا علی مدد پہ کسی کو اعتراض تھا تو تھوڑی سی جرت ٹھیک طریقے سے کر لیتے. میں نے کہا اگر کسی میں جرت تھی تو یا علی مدد کی جگہ نیچے لکھ لیتا یا مدد, لیکن کسی کو کوئی جرت نہیں ہوئی. انہوں نے لکھا بھی تو یا علی مدد کے مقابلے میں لکھا یا اللہ مدد. مبلغ اعظم صاحب کہا کرتے تھے دنیا نے اتنا تو مان لیا علی خدا کا وہ عبد ہے جس کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں, بس اللہ ہی دنیا لا سکتا. اللہ اکبر, سلامت و شاد و آباد رہے. اللہ اکبر, علی وہ عبد پرور. اب شاید اکثریت جو اکثر غدیر پڑھی جاتی ہے اگر وہ سننے کے لیے ذہن بنا ان سے معذرت, تھوڑا سا آگے کا سفر کرنا چاہتا. دنیا یہی سمجھتی ہے آج 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار, جو کوئی سمجھے اس کا نہیں, اسپیکر سے کہہ رہا ہوں. غدیر کے میدان میں 18 ذی الحجہ کو فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں, حقیقت میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا. اللہ اکبر, غدیر میں حقیقت میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا. میں پھر دوہرا رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو کوئی سمجھے اس کا نہیں. اللہ اکبر, پوری ذمہ داری کے ساتھ تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے اسپیکر سے کہہ رہا ہوں. یہ فقط خطابت نہیں, فقط ذاکری نہیں, روایات کا انبار اس کی دلیل کی طور پہ محفوظ رکھتا ہوں. ان کی ولایت اللہ کی ولایت, ان کی نصرت اللہ کی نصرت ہے. ابھی محرم شروع ہونے والا ہے میرے بھائی کچھ دنوں کے بعد. کسی کے ذہن میں عسکر نقوی ان کی نصرت اللہ کی نصرت ہے. میں نے کہا کربلا جا کے حسین کے ناصروں کو کیوں کہتے ہو السلام علیکم یا انصار اللہ, اے اللہ کے مددگاروں تم پہ میرا سلام. اللہ اکبر, پتہ چلا ان کی ولایت اللہ کی ولایت, ان کی نصرت اللہ کی نصرت, ان کی معرفت اللہ کی معرفت. یہی وجہ ہے کسی نے معصوم سے کہا اللہ میں خدا سے مانگتا ہوں, خدا میری دعا کو سن کیوں نہیں رہا؟ امام نے کہا تو اس سے مانگ رہا, تو اسے بلا رہا جس کی معرفت ہی نہیں رکھتا. اللہ اکبر, وہ دیکھ کے کہتا ہے مولا پھر خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ امام نے کہا کوئی خدا کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک ہم نہ چاہیں. اللہ اکبر, ہم ہی تو ہیں جو کائنات کو خدا کی معرفت کرانے کے لیے. اللہ اکبر, ان کی نصرت اللہ کی نصرت, ان کی ولایت اللہ کی ولایت, ان کی زیارت اللہ کی زیارت. نہیں میں خود آہستہ ہوں, مجلس سے جشن سے تشنگی لے کے نہیں جایا, یہاں تشنگیاں دور ہوتی, بات کو آسان کرنے لگا. میں پہلے جملے سے کہتا چلا رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, لفظوں کا نہیں حرفوں کا ذمہ دار ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ کی موجودگی میں اسپیکر سے کہہ رہا ہوں ان کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. ہیں عبد خدا لیکن ان کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. ارے بھائی اگر ایسا نہ ہوتا تو امام کامل الزیارات تک کی کتاب نے اس حدیث کو لکھا, پھر امام صادق کیوں فرماتے من زار قبر الحسین کمن زار اللہ علی العرش, جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی اسی نے تو عرش پہ خدا کی زیارت کی. دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ غدیر میں فقط علی کی ولایت اور مولائیت کا اعلان کر کے بس نبی نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں نے کہا یہ فقط اللہ اکبر ایک اعلان تک محدود نہیں ہے, یہ مصطفیٰ مولا نے وہ اختیارات علی کے سپرد کی ہیں, وہ ولایت تقوینی علی کے سپرد کی ہے, اور اس ولایت تقوینی کے ساتھ علی تو مختار کل ہے ہی ہے. جو یہاں قلب کی گہرائی سے علی ولی اللہ پڑھ لے پھر نہیں معلوم علی اسے کتنا با اختیار بنا دیتا. یہی وجہ ایک دن حضرت ابو ذر آئے, حضرت سلمان کچھ پکانا چاہ رہے تھے, اب ظاہراً لکڑیاں ہیں نہیں. حضرت سلمان نے کیا کیا, کچھ پتھر جمع کیے, ان پتھروں کو سانسی کے نیچے رکھا اور دیکھ کے کہا اے پتھروں میں سلمان محمدی تمہیں حکم دے رہا ہوں, تم میں سے آگ نکلنے لگے. یا ابو ذر نے دیکھا وہ پتھروں سے آگ نکلنے لگی.
وہ پتھر لکڑی کی طرح جلنے لگے. ابو ذر کے چہرے پہ پسینہ آیا, چلتا ہوا مصطفیٰ مولا کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کا کیا ہوا ابو ذر؟ کہ وہ جو آپ کا سلمان ہے نا, وہ پتھروں کو حکم دے کے اس سے آگ نکال رہا تھا. نبی مسکرا کے کہتے ہیں ابو ذر تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ غور سے سن لو, جو علی کا غلام ہو جائے پھر کائنات اس کی غلام ہو جائے. اللہ اکبر, سلامت و شاد ہو. اللہ اکبر, جو علی کے حکم پہ چل پھر کائنات اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے. اللہ اکبر. چلے شاید یہ جملہ کوئی دو بندوں کے چہروں پہ بھی دعا سچ واللہ بالکل رات. یہ جملہ ہر کسی کے لیے ہے ہی نہیں. سر اٹھائیے گا. میں نے پرسوں وہ نوشہر و فیروز میں 3 دن پہلے غدیر کے جشن میں یہ جملہ کہا ہے, اور جس رنگ میں یہاں سے کوئی 5 گنا زیادہ اجتماع تھا, انہوں نے جس رنگ میں اس جملے کو وصول کیا ہے نا, اب سر اٹھائیے. میں نے پہلے کہا یہ جملہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. دو بزرگوں کے جوانوں کے چہروں پہ دعا سجا. میں جملے کا حق ادا سمجھوں گا. شاید کوئی کہے یہ ہم نے کیا کہہ دیا کہ جو علی کا غلام ہو جائے کائنات اس کی غلام ہو جاتی ہے. میں نے کہا قرآن پڑھنا آسان ہے, قرآن پہ تدبر کرنا مشکل ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, چلے آسان کر. شاید میں جشن پڑھ کے چلا جاؤں اور کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے اور کہیں کونے میں بیٹھ کے کوئی یہ بات کر دے کہ اصغر نقوی نے یہ سپیکر پہ کیا کہہ دیا کہ علی کی زیارت اللہ کی زیارت ہے, علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے, علی کی نصرت اللہ کی نصرت ہے, علی کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. تو آئیں آسان کرنے لگو. میں نے کہا خدا شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث جو بھی اپنے بچے قرآن پڑھانا شروع کرے نا, ابھی آپ تو مجھ سے پہلے درس قرآن کے حوالے سے اسناد کی تقسیم دیکھ رہے تھے نا. کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمانوں کا گھر جب بچے کو قرآن پڑھانا شروع کرتا تو اسے پہلا سورہ کون سا پڑھاتا؟ جسے سورہ توحید کہا جاتا, جسے سورہ قل هو اللہ احد کہا جاتا. آسان سا سورہ ہے, 4 آیتیں ہیں بسم اللہ کے بغیر, بسم اللہ کے ساتھ 5 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورت میں خدا نے یہ کمال رکھا ہے کہ آپ سورہ توحید کا آغاز دیکھیں گے تب بھی آپ کو خدا یاد آتا, اس کا درمیان دیکھیں گے تب بھی آپ کو خدا یاد آتا, اس کا انجام دیکھیں گے تب بھی آپ کو خدا یاد آتا. سورہ توحید کی ابتدا دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آتا, اختتام دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آتا. اب جملہ اصغر نقوی کا نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. نبی نے دیکھ کے کہا تھا یا علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کی. اللہ اکبر. یا علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کی ہے. میں نے ابھی بتایا قل هو اللہ احد کی پہلی آیت پڑھیں تب بھی خدا یاد آئے گا, درمیان والی آیت پڑھیں تب بھی خدا یاد آئے گا, آخر والی آیت پڑھیں تب بھی خدا یاد آئے گا, آغاز دیکھیں تب بھی خدا یاد آئے گا, انجام دیکھیں تب بھی خدا یاد آئے گا. جس زاویے سے دیکھیں گے خدا یاد آئے گا. اب علی ہے امت مصطفیٰ میں قل هو اللہ احد, یہی تو وجہ ہے. علی کی عبادت دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کی شجاعت دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کی ولایت دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کی سخاوت دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کا کرم دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کا جود دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. تفصیل پڑھتا چلا جاؤں, آدھا گھنٹہ اسی میں گزر جانا. علی کا چہرہ دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کے ہاتھ دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کی زبان سے سنیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کا پہلو دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کا نام سنیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. سورہ توحید کا آغاز دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا, انجام دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. علی آئے ہیں بیت اللہ میں, گئے ہیں مسجد سے, علی کا آنا دیکھو گے تب بھی خدا یاد آئے گا, علی کا جانا دیکھو گے تب بھی خدا یاد. ایسے نہیں نعرہ لگائیں تو با جماعت مل کے حیدری سلامت و شاد ہو. علی تب بھی خدا یاد, علی کا جانا دیکھو گے تب بھی خدا یاد. اللہ اکبر. یہ غدیر اللہ کی ولایت کا اعلان.
دنیا سمجھی نہیں ہے مفہوم ولایت. میں نے پہلے کہا جشن سے تشنگی لے کے نہیں جائے جہاں تشنگیاں دور ہوتی. ہمارے اس وقت علم اللہ یہ بن گیا جنگل جیسے ہی جو بھی ولایت پڑھے نا، جو بھی ولایت کی بات کہتے ہیں جی یہ وہ ہے، وہ جی کون ہے جی وہ جو تشہد میں علی ولی اللہ کی بات کرتا. میں نے کہا تو نے ولایت کو فقط تشہد تک محدود کر دیا. اللہ اکبر. میں تجھے بتاؤں فقط تشہد تک محدود علی کی ولایت کا جشن منانے نہیں ہوئے، چونکہ تشہد ہوتا ہے نماز میں، نماز ہے فروعات دین میں. ہم تو اس کی ولایت پڑھنے آئے جس کا چھوٹا بیٹا حسین بھی دی پناہ دکھائی دیتا. اللہ اکبر. سلامت و شاد. واہ واہ. آہا واہ. آہا آہا. مل کے حیدری. سلامت و شاد و آباد. اللہ اکبر. چلیں اپنے چار. اب بھی دنیا کہتی ہے کہ جی جو اللہ کا انکار کرے وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرے وہ مشرک ہے، جو نبی کی نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ منافق ہے. یہی سنا ہے نا آپ نے؟ میں نے کہا یہ سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کہنا حجت تھوڑی ہے. یہاں تو قرآن حجت. قرآن کے پاس چلتے کہ قرآن علی کی ولایت کے منکر کو کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے جو ولایت کا انکار کرے وہ فقط منافق ہے، لیکن میں تو قرآن کی خدمت میں گیا. ادھر غدیر خم کے میدان میں نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے، بلکہ پورے علی کو بلند کر کے جیسے کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا یا جبریل آیتیں لے کر آ گیا. پہلی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حبیب آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج نعمتیں تمام کر دی، اور آج خدا تیرے دین سے راضی ہو گیا. آج خدا تیرے دین سے راضی ہو گیا. اصغر نقوی نے خطابت کا جملہ نہیں کہا، خدا کے قرآن کی آیت پڑھی ہے. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، خدا نے کہا آج خدا تیرے دین سے راضی ہو گیا. آج خدا تیرے دین سے راضی ہو گیا. میں نے کہا پروردگارا اسی مصطفیٰ مولا نے کئی سال نماز پہنچائی، تم نے آیت نہیں بھیجی میں راضی ہو گیا. روزہ پہنچایا، تم نے آیت نہیں بھیجی میں راضی ہو گیا. حج پہنچایا، تم نے آیت نہیں بھیجی میں راضی ہو گیا. زکاة کا حکم پہنچایا، تو نے آیت نہیں بھیجی میں راضی ہو گیا. یتیموں کے حقوق بتائے، تو نے آیت نہیں بھیجی میں راضی ہو گیا. پڑوسیوں کے خیال کرنے کا حکم دیا، تو نے آیت نہیں بھیجی میں راضی ہو گیا. 23 سال پوری تبلیغ رسالت کی، لیکن تو نے آیت نہیں بھیجی کہ آج خدا راضی ہو گیا. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، خدا نے کہا آج تیرے دین سے راضی ہو گیا، آج تیرے دین سے راضی ہو گیا. آپ میں سے کوئی اصغر نقوی کی قبر میں نہیں آئے گا. میں نے قبر میں اکیلے علی کو چہرہ دکھانا ہے. زندہ ہیں تو اسی عقیدے پہ، موت آ جائے تو اسی عقیدے پہ. ہمیں تعلقات عزیز نہیں ہے، ہمیں قائم مولا کے سامنے سرخرو ہونا زیادہ عزیز ہے. سر اٹھائیے گا. 23 سال کی تبلیغ مصطفیٰ پہنچائی. مصطفیٰ نے خدا نے راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، خدا نے کہا آج راضی ہو گیا. تو پھر میں 73 فرقے کے مسلمانوں سے سوال کرنے پہ حق بجانب ہوں کہ جب خدا علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کی تبلیغ سے راضی نہیں ہوتا تو خدا ولایت کے بغیر تیری میری عبادتوں سے کیسے راضی ہو جا. اللہ اکبر. سلامت و شاد.
نہیں، میں کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان دیکھ، اچھی بات ہے، سوالیہ نشان آیا تو اگلی آیت پڑھنے پہ مجبور ہو، سر اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا نے قرآن میں لکم دینکم ولی الدین، حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ ان کافروں سے کہیں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ قرآن ہے، مصطفیٰ کافروں سے کہہ دیں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ پتا چلا قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ کائنات میں دو ہی دین ہیں، یا کوئی کافروں کا دین ہے، یا کوئی محمد کا دین ہے، یا کوئی کافروں کا دین ہے، یا کوئی محمد کا دین ہے، یا کوئی کافروں کا دین ہے، یا کوئی مصطفیٰ کا دین ہے۔ اب کیسے پتا چلتا کافروں والا دین کون سا ہے، مصطفیٰ والا دین کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر غدیر میں اعلان ہوا، خدا نے آیت کیا بھیجی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارے دین کو مکمل کر رہا ہوں، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ پتا چلا قرآن نے فیصلہ دے دیا، جس دین میں علی کی ولایت ہو وہ محمد کا دین ہوتا ہے، جس میں ولایت نہ ہو وہ کافروں کا دین ہوا۔ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی مرضی سے نتیجہ نہیں دیا، خدا کے قرآن نے نتیجہ دیا۔ جس دین میں ولایت ہو وہ محمد کا دین ہے، جس میں علی کی ولایت نہ ہو وہ خدا کی نظر میں کافروں کا دین ہے۔ آسان سنو، جیسے علی کی ولایت کا ایک اعلان کیا نا میرے مولا مصطفیٰ نے، جبریل آیت کیا لے کر آئے؟ آج منافق مایوس ہوئے؟ نہیں، جبریل آیت لے کے آیا، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ابھی احرام اتار کے تازہ حج کر کے آئے، یہ تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے آئے، اور خدا کہہ رہا ہے کافر مایوس ہو گئے۔ عجب نہیں کہ مصطفیٰ کی آواز آئے، یہی تو خدا سمجھا رہا ہے، چاہے کوئی احرام پہن کے نمازیں پڑھ کے بھی کھڑا ہو، قرآن کہہ رہا ہے اگر علی کی ولایت سن کے مایوس ہو جائے تو خدا کی نظر میں کافر ہوا کرتا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد ہو۔ اللہ اکبر۔ خدا کی نظر شاید کوئی کہے آپ سخت تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا دو آیتیں پڑھی ہیں، پھر اسی آیت کو آگے بڑھا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بچوں کو آیت یاد۔ آیت اختتام کہاں پہ ہو رہی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیت اختتام ہو رہی، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے کہا علی کی ولایت کا اعلان ہوا، پھر خدا کہہ رہا ہے جو انکار کر لے اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن سے سن تو صحیح کہ آخر علی کی ولایت کی حقیقت کیا؟ ولایت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ واللہ منبر سے کہہ رہا ہوں، دنیا آج تک یہ مسلمان اتنا خود کو علمی ترقی پہ سمجھتے ہیں، آج تک انہیں لفظ مولا کے مفہوم کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ کہ لفظ مولا کا مفہوم کیا؟ واللہ آج تک دنیا ولایت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں۔ بولا نہیں، رکا ہوں۔ جو جوان رات کو 2:30 بجے تک موبائل ہاتھ میں لے کے سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں نا، آدھا گھنٹہ ان موضوعات کو دیا کریں، خود جشن میں مجلس میں نہ جانے معرفت کا کتنا سفر طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی مجلس کے بعد عربی لغت کھول کے جا کے گوگل پہ دیکھ لیجئے گا، ولایت اور مولا کے مفاہیم آپ کے سامنے نہ جانے کتنے راز کھل کے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا کہتے ہیں حاکم کو، مولا کہتے ہیں رہنما کو، مولا کہتے ہیں سرپرست کو، مولا کہتے ہیں وجود پہ حکومت کا حق رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا اگر میں علی کو مولا کہہ دوں، اب اس جملے پہ چہروں کی زیارت کرنے لگوں، چلیں لے آئیں لے آئیں لے آئیں لے آئیں۔
اب اللہ اکبر میری طرف دیکھیں، میں بڑا قیمتی نتیجہ ہدیہ کرنے لگا اور اب اس جملے پہ دیکھتا ہوں کس چہرے پہ دعا سے پتا چلا اگر میں دل کی گہرائی سے یقین کامل سے علی ولی اللہ پڑھ اب میرے وجود پہ میری حکومت ختم ہو گئی. میں نے کچھ کہا یار، اب میرے وجود پہ میری حکومت ختم، اب وجود میرا حکومت علی کی، چونکہ علی کو ولی جو تسلیم کیا، علی ولی اللہ جو پڑھا، اب میرے وجود پہ میری حکومت نہیں چلے، اب وجود میرا حکومت علی. اللہ اکبر. یہی وجہ اگر کوئی آگے کہے مولا مولا میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، عجب نہیں کہ علی کی آنکھ اگر مجھے دیکھنا چاہتا پھر یہ آنکھیں میرے حوالے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لطف لیجئے گا جشن کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں نے کتنا سفر کرایا آپ کو. یا علی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، علی کہیں گے پھر یہ آنکھیں میرے حوالے. یا علی میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، پھر یہ کان میرے حوالے. یا علی میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ زبان میرے حوالے. یا علی میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ ہاتھ میرے حوالے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علی آپ سے سب کچھ لے کے آپ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ علی فرمائیں گے یہ گناہوں سے آلودہ آنکھیں، یہ آنکھیں میرے حوالے کر، پھر میں تجھے آنکھیں عطا کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہاتھ میرے حوالے کر، پھر علی تجھے ہاتھ عطا کرے گا. یہ زبان میرے حوالے کر، پھر علی تجھے زبان عطا کرے گا. پھر جب علی تجھے آنکھیں دے گا نا، پھر تو دیکھے گا، جسے چاہے گا اسے بھی میرے نور کی تجلی دکھائے. اللہ اکبر. جسے چاہے گا. یہی وجہ میں نے سال گزشتہ جنگل سیون میں لال سائیں کی درگاہ پہ یہ جملہ کہا تھا. میں نے کہا اگر دنیا کہتی ہے، آپ نے ذاکرین علماء خطبہ سے سنا کہ جی سرکار شاہ حسین لال شہباز قلندر پرواز کرتے، سنا ہے بالکل کرتے تھے، لیکن ممبر سے کہنا اگر قلندر سرکار خود پرواز کرتے تو میں سیون سلام کرنے کیوں جاؤں؟ میں نے کچھ کہا یار، اگر خود اللہ اکبر. آپ کی حیرانی بجائے آپ کی حیرانی لیکن دور کرنے لگا. اگر سرکار قلندر فقط خود پرواز کرتے تھے تو پھر میں جشن میں ان کا نعرہ کیوں لگاؤں، میں سیون کیوں سلام کرنے جاؤں؟ میں نے کہا یہی تو دنیا میں اور ہم میں فرق ہے. دنیا اس قلندر کو جانتی ہے جو فقط خود پرواز کرتا ہے، میں اس قلندر کو مانتا ہوں جو جسے چاہے اسے بھی پرواز کروا. کیوں؟ چونکہ قلندر نے اپنا وجود علی کو دیا. اللہ اکبر. اب علی نے اسے وجود عطا کیا جسے علی وجود عطا کیا. یہ وجود کوئی علی کے حوالے کر کے بہرحال بات جہاں سے شروع ہوئی. میں نے کہا تھا آج کسی الگ رنگ میں غدیر سنانے کی کوشش کریں گے. سر اٹھائیے. ان کی ولایت اللہ کی ولایت آج ذہن میں ہے، ان کی زیارت اللہ کی زیارت. یار جس علی نے پوری زندگی سب سے بڑا کام ہی یہ کیا کہ کسی طریقے سے مخلوق کو خدا کی معرفت کرا، اس علی کے فضائل سے کوئی توحید پہ اثر تھوڑی پڑتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچوں کو علی سناؤ تاکہ ان کا عقیدہ توحید اچھا ہو جائے. بچوں کو علی کی ولایت سناؤ تاکہ ان کا خدا کی توحید پہ یقین اور مضبوط ہو جائے. سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کرنے لگو. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. اب توجہ، یہ کیک آپ ہی کے لیے ہے، اب توجہ میری طرف کریں. اللہ مجھ سے پہلے جو ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے میں قبلہ اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا، تو میں کیک اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونے نہیں. مسکرائیں. علی کے جشن میں، ولایت کے جشن میں مسکرانا بھی خدا کی نظر میں اجر و ثواب کا مستحق ہے. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا. آخر پھر یہ میرے مولا مصطفیٰ نے علی کو غدیر خم کے میدان 3 گھنٹے ہاتھوں پہ بلند کر جو مسلمانوں کو دکھایا.
کہا جو غدیر پہ اعتراض کر رہا ہے نا وہ حقیقت میں علی کا دشمن نہیں بلکہ وہ حقیقت میں نبی کا دشمن ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر ہو ہی نہیں سکتا. 100 سال کی زندگی 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے انجام موت ہو. اگر یہاں سے ان بچوں کی وکالت میں نہیں کروں گا تو پھر منبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر. تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے چاہے کسی بھی عنوان سے نکلی لیکن کل یہ جتنی ریلیاں علی کی ولایت کی عید کے خلاف نکلی ہیں. جنگل جیسے ہی سفر میں آ رہا تھا تو کسی دوست نے مجھے ایک کلپ واٹس ایپ غالباً یہیں آپ کے شہر کوئی ایک بندہ تقریر کر کے کہہ رہا تھا کہ جی شیعوں کو پابند کریں یہ 25 ذی الحج کو سبیل کیوں لگاتے ہیں, یہ جا کے یکم محرم کو سبیل لگائیں, یہ 5 دن پہلے سبیلیں کیوں لگاتے. میں نے کہا سبیل میں کیا ہوتا؟ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا. میں نے کہا یہ خدا کا جبر مشیت ہے کہ خدا نے 18 ذی الحجہ کو علی کے ولایت کی عید کے دن تیری حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. تو نے پانی کی سبیل کا انکار کر کے دنیا کو اپنی حقیقت بتا دی. چونکہ مجھے تو اتنے سال پہلے بھٹشا میں سوئے ہوئے سرکار شاہ لطیف نے بتایا تھا کہ کوفی کربلا میں پانی نہ پیاری. لطیف نے بتایا تھا کل کی کربلا ہو یا آج کا دور ہو جسے حسین کی سبیل پہ اعتراض ہو وہ حقیقت میں حسین کے قتل میں شامل کوفی ہوا کرتا. اللہ اکبر. تو چھپے گا کہاں؟ میں نے کسی شیعہ مفتی کسی شیعہ مجتہد کسی شیعہ عالم کی زبان سے تھوڑی فیصلہ دیا. شاہ جہاں شیعہ سنی سارے جا کے سرکار لطیف کا سلام کرو. چلے اب حکم بھی تھا آگے یہ بات تو تعمیل کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. سر اٹھائیے گا جو جوان سوشل میڈیا چلاتے ہیں انہیں واجب بند کہہ رہا ہوں اس کلپ کو پھیلائیں. اللہ اکبر. یہ جو بھی حسین کی سبیل کے لیے محرم سے پہلے اعتراض کر رہا ہے نا میں اسے ممبر سے اسی کے شہر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہمیں تیری پہچان اتنے سال پہلے شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کرا دی تھی. جب میں نے سرکار لطیف سے جا کے پوچھا تھا سرکار لطیف بتائیں تو صحیح کیا یزید کی جماعت فقط اس دور میں تھی یا یزید کی جماعت اس دور میں بھی ہے؟ تو سرکار لطیف نے اتنے سال پہلے کہا تھا حسن امیر حسین سا جنی جھیڑیو کال براتنی جہال اوے ہاں جماعتی یزید جا. لطیف سمجھا کر گئے تھے حسن امیر حسین سا جنی جھیڑیو اج براتنی کھا بھجو یہ بھی تھی جماعتی یزید جا. سلامت و شاد و آباد. اللہ اکبر. یزید کی جماعت والے حسین کی عزاداری پہ اعتراض نہیں کریں گے تو کیا جلنے والے جلتے رہیں گے. نہ علی کی ولایت کا ذکر ختم ہو سکتا نہ حسین کی عزاداری ختم ہو سکتی ہے چونکہ یہ تو خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ یہ بے وقوف لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے. اللہ اکبر. تیرے منہ بند ہو جائیں گے. اللہ کا نور ویسا ہی جگمگاتا رہے گا. اللہ کا نور ویسا ہی چمکتا رہے گا جیسے غدیر میں چمکا تھا اللہ کا نور. شاید کوئی کہے اصغر نقوی اللہ کا نور غدیر میں چمکا تھا. میں نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں. یہ 3 گھنٹے کڑی دھوپ میں مصطفیٰ علی کو پورا اٹھا کے مسلمانوں کو کیوں دکھاتے رہے؟ چونکہ نبی نے کہا نماز پڑھو. لوگوں نے کہا سجدہ تو کرتے لیکن بتا تو صحیح یہ سجدہ جسے کر رہے اس کا نور کیسا ہے؟ نبی نے کہا روزے رکھو. انہوں نے کہا روزے تو رکھتے ہیں لیکن بتا تو صحیح جس کے نام پہ پورا دن بھوک اور پیاس کاٹ رہے آخر اس خدا کا نور کیسا ہے؟ نبی نے کہا حج پہ جاؤ. اس نے کہا طواف تو کر رہے ہیں لیکن بتا تو صحیح یہ گھر ہے کس کا؟ نبی نے کہا زکاتیں دو. انہوں نے کہا زکات تو دے دیں گے
لیکن بتا تو صحیح جس کی خوشنودی کی خاطر دے رہے اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے؟ نبی نے کہا 360 بتوں کو چھوڑو، واحد و یکتا خدا کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو نظر آ رہے ہیں، ان نظر آنے والے بتوں کو چھوڑ کے ہم تیرے اندیکھے اللہ کو سجدہ تو کر رہے ہیں، لیکن بتا تو صحیح آخر تیرے خدا کا چہرہ کیسا دکھتا ہے؟ تیرے خدا کا چہرہ کیسا ہے؟ تیرے خدا کا نور کیسا ہے؟ میں منبر سے کہہ رہا ہوں علی عبد خدا ہے، علی دلیل خدا ہے، علی مبلغ توحید خدا ہے، لیکن سر اٹھائیں جملہ ہدیہ کروں، عقیدے کا اظہار ہو گیا۔ انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہیں خدا کا نور دکھا، روزہ رکھتے ہیں خدا کا نور دکھا، حج پہ جاتے ہیں جس کا گھر ہے اس کا چہرہ دکھا، زکوٰۃ دیتے ہیں جس کی خوشنودی کی خاطر دیکھیں اس کی تجلی دکھا، اسے سجدہ کرتے ہیں جسے کرتے ہیں اس کے چہرے کی تجلی دکھا۔ مصطفیٰ نے کہا کیا یاد کرو گے؟ ہم ظاہراً دنیا سے جا رہے ہیں، 1.25 لاکھ حاجیوں کو غدیر میں جمع کیا۔ نبی نے کہا کیا پوچھ رہے تھے؟ جس کی نماز پڑھتے ہیں اس کا نور دکھا، جس کے لیے روزہ رکھتے ہیں اس کی تجلی دکھا، جس کا حج کرنے جاتے ہیں اس کے چہرے کا نور دکھا۔ تو آؤ خدا کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، سارے جمع ہو جاؤ تاکہ میں خدا کے نور کی تجلی دکھا کر جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہیں۔ یہ خدا کے بندوں کو خدا کا نبی خدا کے چہرے کی تجلی دکھا رہا تھا غدیر میں کہ آؤ جس نے اس کی ولایت کا اقرار کیا اس کی نمازیں بھی قبول، اس کے روزے بھی قبول، اس کا حج بھی قبول، اس کی زکاتیں بھی قبول۔ سمیٹتی میں نے گفتگو کافی بڑھ گیا، رات کا کافی وقت گزر گیا، سر اٹھائیے گا جشن کا پیغام سمجھ کے جشن چلے جائیے گا۔ اللہ اکبر، منبر سے کہہ رہا ہوں اگر علی کی ولایت میں شک تو تیرے میرے ٹوٹے ہوئے سجدوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا علی کی ولایت میں یقین کامل رکھے، میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کر کے دنیا سے مر جائے تو میں صادق اسے کہہ کے جا رہا ہوں جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں 70,000 نبیوں کے عمل درج کراتا ہے۔ خدا اس کے نامہ اعمال میں 70,000 نبیوں کے عمل درج کراتا ہے۔ اور مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا نبی کا ایک عمل پوری امت کے اعمال کے برابر ہوتا ہے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہوگا۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، رسول خدا کے علم کے بارش امام صادق نے کہا سنو، اور اگر کوئی میرے دادا علی کی ولایت کا انکار کر کے ولایت میں شک کر کے مر جائے تو میں صادق کہہ رہا ہوں اگر وہ 70,000 نبیوں کے عمل بھی ساتھ لے آئے تو خدا اس کو اس کے اعمال سمیت جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر، خدا اس کو اس کے اعمال سمیت جہنم میں پھینک دے گا۔ سزا اتنی بڑی کیوں؟ چونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ یہی وجہ نبیوں کے سلطان نے کہا تھا یا علی من انکر ولایتک فقد شق اللہ، جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اسی نے تو اللہ میں شک کیا، اسی نے تو اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ پتا چلا جو علی کی ولایت کا انکار کرے نہ اس کا عقیدہ رسالت باقی رہتا ہے نہ اس کا عقیدہ توحید باقی رہتا ہے۔ ہاں علی کی ولایت پہ یقین کامل رکھو تاکہ نبی کی رسالت والا عقیدہ بھی محفوظ رہے، نبی اللہ کی الوہیت والا عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ منبر سے کہہ رہا ہوں خطیب کی کمزوری ہوتی ہے
کہ وہ شعر پڑھ کے داد لے، لیکن 4 مصرے آ گئے اور ہے بھی جشن، جشن سجدائے اشعار کے ساتھ، گفتگو میں نے سمیٹ دی، جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ چند حیوانوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حیوان سے کوئی الجھنے کی سوشل میڈیا پہ ضرورت نہیں ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ یہ حدیث نبی کی یاد کر کے سو جایا کرو، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی کوئی تجھ سے دوستی رکھ نہیں سکتا جب تک حلال زادہ نہ ہو، کوئی تجھ سے دشمنی کر نہیں سکتا جب تک اس کا شجرہ خراب نہ ہو، یہی تو وجہ سید بلال کاظمی نے لکھنؤ سے 4 مصرے لکھے، اسی پہ جشن سمیٹ کے اصغر نقوی جا رہا ہے، راضی رہیے گا، سید بلال کاظمی لکھتا ہے یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کیا، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنی نجس زبانیں علی کی غدیر کے خلاف بول رہی ہے، یہ جتنی نجس زبانیں علی کے حسین کی عزاداری کے خلاف بول رہی ہیں، ہمیں ان کی اختتامی نعرے میں یہ ساری مبارکیں لے کے سہون چلتے ہیں، ہم علی کی ولایت کی عید کے مبارکباد شاہ حسین تک پہنچاتے ہیں، وہ خود ہی نجف بھی پہنچائیں گے، وہ خود ہی کربلا بھی پہنچائیں گے، وہ خود ہی کاظمین و سامرا و مشہد بھی پہنچائیں گے، دونوں ہاتھوں کو علم کریں اور اپنی اپنی دعائیں رکھیں ذہن میں، اپنی اپنی حاجتیں رکھیں ذہن میں، وہ اس لیے چونکہ آپ کی گلی میں آپ کسی پیر، کسی چودھری، کسی رئیس، کسی وڈیرے کو مبارک دینے جائیں نا، وہ بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، میں تو آپ کو لے کے اسے مبارک دینے جا رہا ہوں جس نے آج بھی اپنے دروازے پہ لکھوایا ہوا ہے سخی شہباز قلندر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کی ولایت کی عید ہو اور سخی تمہیں عیدی دیے بغیر خالی لوٹا دے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، وہ حارث بن نعمان فہری سے لے کے آج کے دور تک ہر ولایت کے مخالف کے منہ پہ تماچا اور لعنت بھیجتے ہوئے امام زمانہ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے مولا زندگی ہے تیرے دادا کی ولایت کے ساتھ، ہم اس سانس پہ لعنت کرتے ہیں جس سانس میں تیرے دادا کی ولایت پہ شک ہو، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے دم دم سخی سردار